وائس آف محمد میں خوش آمدید۔ آج ہم نبی کریم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم اس عظیم شخصیت کی نمایاں خوبیوں، کامیابیوں اور شراکتوں کو دریافت کریں۔ حضرت عثمان بن عفان، جنہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے، رسول اللہ نبی کریم کے صحابی اور خلیفہ راشدین کے تیسرے خلیفہ تھے۔ وہ 573 عیسوی میں مکہ شہر میں پیدا ہوئے، جو آج کل سعودی عرب کا حصہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے انبی قبیلہ سے تھا، جو مکہ کے ممتاز قبیلوں میں سے ایک تھا۔ وہ اپنی دولت اور کاروباری ذہانت کے لیے جانے جاتے تھے اور کمیونٹی میں نمایاں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے اور مسلم کمیونٹی کی مالی اور اخلاقی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے دوران عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مختلف اہم صلاحیتوں میں خدمات انجام دی۔ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے مشہور تھے اور قرآنی متن کی تالیف میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی رسول نبی کریم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد اب کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی۔ نبی کریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشاورتی کونسل کا رکن بھی مقرر کیا۔ دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب کی وفات کے بعد 644 عیسوی میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ممتاز مسلمانوں کی ایک کونسل نے تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ ان کی خلافت کو اسلامی ریاست کی توسیع، قرآن کی میثاق، جمہوریت اور متعدد عوامی کاموں کے منصوبوں نے نشان زد کیا۔ ان کی خلافت کو مختلف حلقوں کی جانب سے چیلنجز اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ہونے والے بڑے واقعات میں سے ایک مصر اور عراق کے صوبوں میں بغاوت تھی، جو ان کی انتظامیہ کے مقرر کردہ گورنروں کے خلاف شکایات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ بغاوتیں بالآخر مدینہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے پر منتج ہوئیں، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ 17 ذوالحجہ کو 656 عیسوی میں باغیوں کے ایک گروپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا اور ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ مذاکرات کی کوششوں کے باوجود صورتحال بڑھ گئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی اور فتنہ اول کے نام سے مشہور ہنگامہ خیز دور کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں بالآخر علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفہ کے طور پر وجود میں آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر امت مسلمہ میں گہرے سوگ کا اظہار کیا گیا اور وقت کی سیاسی اور سماجی حرکیات پر گہرا اثر ڈالا۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات پیغمبر نبی کریم کے دور میں اور بطور خلیفہ دونوں کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ اسلامی تاریخ میں ایک قابل احترام شخصیت کے طور پر قابل احترام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور خدمات کا جائزہ لیا۔ ان کی بے لوث، نبی کریم سے محبت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے لگن انہیں ہم سب کے لیے ایک روشن مثال بناتی ہے۔ ہم ان کی اعلیٰ صفات کی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور مزید متاثر کن مواد کے لیے ہمارے چینل وائس آف محمد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔